رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا آئے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا، فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے، اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ اب آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔
بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دیوار کے ساتھ کھڑے, بیٹھ جائیں, سلامتی, اللہ برکت دے آپ کو. سنو میرے عزیزوں, یاد رکھنا مضبوط ایمان, یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا اور رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ. مضبوط. حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے, بڑے علیل ہو گئے تھے, تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے. حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے. انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے. بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, فٹافٹ بیٹھو. نبی کریم کی زبان, سرکار تشریف لائے تھے. مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے, تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں, دعا فرمائیے گا. تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی, پھر آپ دنیا سے جائیں گے. مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے, زخم لگے گا, شہادت ہوگی, میدان میں جائیں گے. تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ, یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تم جاؤ. تو میرے عزیز, ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا, یقین مضبوط تھا, طاقتور. ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر, آخرت پر, اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا, عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی. جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے, عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا. دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے, جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے, صحابہ اور اہل بیت میں, وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے. ہم نہ دیر کرتے ہیں, نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے, داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے, حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی. ناراض نہ ہونا, تاریخیں دیتے ہیں, کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں. وہ میرے بھائی, ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی. او پہ دس دیاں قبراں تے جنہ تے پھول پے, ادھروں کوئی نہیں جے آمدا, ادھروں تے لکھا گئے. موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے, لیٹ نہیں ہوتی. ہم لیٹ ہیں, عمل کرنے میں لیٹ ہیں, داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی, اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں, بچے جوان ہو رہے ہیں, لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا. ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا, ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. چھوڑو بیٹا, اذان سنیں جی سارے. تو صحابہ لیٹ نہیں تھے, وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے, جلدی جلدی مانو, جلدی جلدی, لیٹ نہ کرو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنی چھت پر تھے, دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان. تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے, تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں. تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے. کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, اور وہ بھی غافلوں میں, غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی, پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی. کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان, آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا, اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. وہ جلدی کرتے تھے, عمل کرنے میں جلدی, فٹافٹ کرتے تھے, لیٹ نہ ہو جائے.
جلدی کریں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا. وہ جلدی کرتے تھے. ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں. پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں. صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے. احد کا میدان تھا. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا، اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا. جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی. تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے. معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. او میرے بھائیوں، لیٹ بڑے ہیں. صحابہ نے جلدی کی، جلدی. اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا. وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ان لوگوں نے کام کیا ہے. وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے. ہم لیٹ ہو گئے ہیں. اٹھ فریدا ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گیا تے پچھا تے رہ گیا دور. تے کدے اٹھ نہ فریدا ستیا تے چاڑو دے نہ مسیت. اوے تو ستے، رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ نہ فریدا ستیا تے چل میلا ویکھن جا. او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. او لیٹ ہیں بھائی، ہم لیٹ ہیں. ہم نہ بہانے کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے. ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو. ہم حضور کے غلام ہیں نا. جلدی جلدی بولیں. تو غلام غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں. آپ ناراض ہیں. آپ نے غلام رکھا، خادم رکھا ہوا آپ نے، غلام ملازم. آپ اسے کہیں جا دکان سے دوڑ کے چینی لے آ، وہ کہے جلدی کیا ہے، ٹھہر کے لے آؤں گا. قبول ہے؟ تو یہ تسی آنکھو کہ میں روز یہاں تو نماز شروع کرنی، یہ قبول ہے؟ عمرہ کارواں پھر میں نیکیاں، یہ قبول ہے؟ آپ کہیں خادم سے کہ جناب لو یہ 10 کلو آٹا لے آؤ، تو وہ آپ سے کہے جناب 10 کلو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، پہلے دانائی بتائیں، تو آپ بتائیں گے؟ غلام حکمتیں نہیں پوچھتے، وہ تو غلامی کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نام نہیں ہوتے. اوئے ہوئے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے میں سمجھوں گا میرے آقا نے بلایا ہے. فرماتے اس کی پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا. میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. بیٹا آپ نہ کرو، یہ ادھر سامنے بیٹھتے اگر آپ کو یہ کام کرنا تو آپ توجہ میری بات پر رکھیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. نام کیا ہے؟ حضور جس نام سے کھاؤ گے کیا؟ تو فرمایا حضور جو آپ کہیں گے کھا لوں گا، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. تو امام صاحب کہتے ہیں تیسری بات پوچھی، میں نے کہا کوئی کمرہ پسند کر لو، کہاں رہو گے؟ کہنے لگا حضور جہاں آپ کہیں گے. فرماتے میں نے کہا سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. تیری سوچ بڑی نکھری ہوئی ہے نا، تیرا انداز بڑا انوکھا ہے، تیری طرز بڑی عمدہ ہے. بٹھا دیں جی، بٹھا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے. یہ ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے کہنا پڑ رہا ہے نا، آپ یہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بات سنیں، وہ الگ بات ہے. کچھ مان لیتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ سیانے ہوتے ہیں، نہیں بھی کئی دفعہ سنتے بات. تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر. تو حضور نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بندے سے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک سے کہا
ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کان میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک مسجد کے دروازے میں تھے، کان میں آواز گئی، وہیں۔ ایک ابھی اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی، وہیں۔ نماز کے جمعے کے بعد حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ حضور وہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ان سے کہا تھا۔ حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا انج رہنا ہے۔ اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دہن فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ دے دے، قربان کر دے، جان مال اولاد دے دے، پھر سنبھال کے نہ رکھ، نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ صحابہ جلدی کرتے تھے۔ تیسری بات، آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی، اس گھر کی نہیں اس گھر کی پرواہ تھی۔ ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے، میرا گھر، میرا مکان، میرے بچے، کار، بنگلہ، کوٹھی۔ صبح کے اٹھے ہیں ہم، جو سویرے 5 بجے 5:15 اٹھ گیا تھا نماز کے لیے، وہ بتائے نا اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لیے کتنے کام کیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا مزاج اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ چند روزہ دنیا کے لیے ساری تکو تو آپ ضرور دنیا داری کریں، ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اسلام میں دین ہی دین ہے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں ہے، کورے ہے کچھ دوستہ میں کافی زیادہ ہے۔ اسلام میں دنیا داری، روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے، رزق حلال کمانا دنیا وہ کیا ہے؟ بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے۔ ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے۔ اور میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی۔ آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا۔ ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو۔ ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے۔ قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے، اور کسی کا لحاظ نہیں۔ جب وقت آئے گا جانا ہے۔ تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے، بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ فکر آخرت، ہماری قبر اشر ٹھیک ہو۔ میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں کا۔ کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔
اس لیے زیادہ گناہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی. جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے, اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کرتے. او خدا کے بندو, کوئی فائدہ نہیں آپ کو کم از کم میری طرح کے بندے کے آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے, ہماری کوئی بات مانے, آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا, جا تجھے معاف کیا. لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا. ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جاؤ. باہر نکلو اب ان چیزوں سے, اپنی آخرت کے لیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے, نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. یا رسول اللہ مرگی دعا کر دے. اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے, اللہ شفائیں عطا کر دیتا ہے. لمبی بات ہی کوئی نہیں, ذرا بس لعاب. اوہو ہو, حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی, صحیح بخاری میں ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا, شفا ہو گئی. اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے دعا کر دے. تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے, لعاب دہن لگاتے, پر آج عقیدہ سمجھایا امت کو. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا, اور اگر کرے صبر. مانا کیا ہے, مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر جنت ملے گی. سودا ہونے لگا ہے. سچی گل ہے کہ ساڈا ہوئے نا گوڈا پیڑ کردا تے پیر صاحب آکھن شفا کے جنت, یہاں کا اجر کے وہاں کا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ویسے تو جنت کا وعدہ سرکار ہی کریں گے جس سے کریں گے. بھائی شفا کے آخرت کا اجر, تو اسی کہنے ہیں جی تسی گوڑے دا کچھ کرو نا. صحیح کہہ رہا ہوں. یہ صحابہ نے عقیدہ دیا. صحابہ اور اہل بیت کا دن منانے بیٹھے ہیں نا, یہ عقیدہ دیکھو. حضور نے فرمایا اگر صبر کرے, گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو میں کروں گا دعا, رب جنت دے گا. اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ, کہنے لگی سونیا گویا ہو جائے گا گزارا, آپ دعا کرے اللہ جنت ہی عطا کرے. میری کبھی آخرت بن جائے نا, کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤں نا. او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ 4 نعرے قیامت میں لگ گئے, وہ بچے گا. یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں, کام چلتا رہتا. قیامت میں اگر نعرہ لگ گیا نا فلاں بخش دیا گیا, تو پھر تو کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے, تو حضور نے دعا کر دی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, عورت حیا آتی ہے. سرکار نے دعا کر دی. جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے. وہ بی بی دیر تک زندہ رہی, بوڑھی ہو گئی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی ہے. دنیا میں کریم نے جنت کی بشارت عطا کی. اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا, نہ کسی یتیم کا مال اپنے گھر میں لانا, نہ بیوہ مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا. خدا را صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپناؤ. کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے. کسی کے بچے اگر رلا دیے تو اپنے کبھی نہیں ہنس سکتے. کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. آؤ مسلمانوں واپس لوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. صحابہ حضور کے چنے ہوئے. میں نے صرف 3 باتیں عرض کیا, زیادہ نہیں. ایک تو ایمان مضبوط جو صحابہ نے ہمیں, اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی, لیٹ. سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی, جلدی کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا فکر کرنی ہے آخرت کی, دنیا کی فکر. اس کے لیے تگ و دو کریں پر اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے, باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں. ایک بات میں نے اور کہنی ہے, اگر آپ چھوٹا سا
सबसे छोटा आदमी समझ के मुझसे वादा कर लें। मुझे बताया गया नमाज के बाद भी प्रोग्राम जारी है। जिस मोहब्बत से आप यहां बैठे हैं ना, इसी मोहब्बत से आपने नमाज भी पढ़नी है। नहीं, कुछ बंदों ने हल्का सा इंशाअल्लाह ने कहा, घूरा ही है, जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सोना सजदा, सोना सजदे का मजा लिया करो, सजदे का मजा। कदी दुनियादार सारे दिल तोड़ छड़न ना, कोई नाल ना टुरे, तो फिर कोई सजदे का मजा है? रब टूटे दिलों में मिलता है। खूब सजदे करो, सजदे का मजा लेना शुरू करो। दुआ मांगा करो तो जरा जेड़ी गल बंदा किसे ना नहीं ना कर सकता, वो दुआ च कर छड़े रब नाल, सारे मसले ही हल हो जाए, हर चीज ही बेहतर हो जाए। अपने आप को अल्लाह रसूल से जोड़े। अल्लाह का बंदा मोमिन हो, कामिल मोमिन होता है। माना क्या है? उसका अकीदा बिल्कुल ठीक होता है, सच्चा सुच्चा और साफ सुथरा अकीदा होता है। ना किसी अहले बैत में से किसी का बेअदब होता है, ना सहाबा में से किसी का बेअदब होता है। तमाम हुजूर की औलाद पाक, यहाँ तक के फाजले बरेलवी ने कहा कि जो बच्चा बच्चा है ना हुजूर की औलाद का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब करा, तमाम की इज्जत करे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सब का एहतराम करे। किसी जगह भी अपनी मर्जी का कोई फतवा दागने की, कोई अपनी मर्जी की मार्फत बयान करने की कोशिश, सही साफ सुथरे सुच्चे अकीदे हों। और हम नजरियात वाले लोग हैं, शख्सियात वाले नहीं। जो बात ठीक करेगा वही बंदा ठीक है। ये नहीं कि बंदा बड़ा है और बात ठीक नहीं कर रहा तो लिहाजा बंदा देखो। बंदे नहीं देखे जाते, अकीदे देखे जाते। पहली बात ये कि अल्लाज़ीना आमनू, और फिर इसी के ज़िमन में अकायद की पुख्तगी के ही ज़िमन में फरमाया कि वो मुतवक्किल हो, अल्लाह पर तवक्कुल रखता हो, उसका भरोसा अल्लाह की जात पर मजबूत हो। यकीन कामिल वाला बंदा अल्लाह का बंदा होता है। वो पक्के नजरियात का बंदा होता है। जो लोग बेयकीन होते हैं, कमजोर बातें करते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, वो लोग औलिया नहीं होते। औलिया किराम कामिल यकीन वाले लोग, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, रब फरमाता है जो मेरी जात पर भरोसा करेगा मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह पे भरोसा करना सिखाया। वो वली नहीं होते जो लोगों के नजरिए कमजोर करते हैं। ऐसे बंदा चला गया दुआ कराने, मेरा काम नहीं चलता, आगे से बाबा जी ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है, हालांकि उस बाबे नू किसे कुछ कीता है जेड़ा इंज दी गल्लां करदा है। ओदा इलाज होना है, उन्होंने कुछ चंगे तवीज दी लोड़ है। बेवकूफी करते हैं लोग, लोगों का यकीन कमजोर करते हैं। वो सारा दिन सोचता रहता है पता नहीं मुझे किसी ने क्या कर दिया। लोगों को ज़ौफ एतिकादी का शिकार कर दिया है। आज तक लोग मसला पूछते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है? अच्छा भला सियाना आदमी था, अपनी बीवी से लड़ाई कर बैठा, क्यों? कहता मैं बाहर जाता हूं तो पीछे से आवाज दे देती। अच्छा शुगून नहीं हो, ये मोमिन का तरीका है? तो बिल्लियों और रस्सियों की बात करना मोमिन की शान है? मोमिन के साथ तो रब होता है, और जिनके साथ अल्लाह होता है वो दुनिया के सबसे मजबूत लोग होते हैं। क्या मतलब अजीब तमाशा। पहले वली लोगों को दीन सिखाते थे, कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अब बाबा जी सवेरे 9 बजे से असर तक तवीज लिखते हैं। कोई बताए मुझे गौस पाक किस टाइम तावीज लिखते थे, कहाँ लिखा है? ख्वाजा अजमेरी का टाइम बताओ तावीज देने का क्या था? हजरत बावलाक नक्शबंद बुखारी किस टाइम तावीज लिखते थे, पता किसी को? किन चक्करों में डाल दिया कौम को। अल्लाह का बंदा लोगों का भरोसा अल्लाह पर मजबूत करता है, नबी पाक की गुलामी की तरफ लोगों को माइल करता है, दरवाजे रसूल का गदा करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोगों को कमजोर नहीं करता, ज़ौफ एतिकादी नहीं पैदा करता। हमारे यहाँ लोग कमजोर हो गए, ज़ौफ एतिकादी। बाबा जी ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है, अब कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही है, बंदा सारा दिन सोचता रहता है। तो आप मजबूत और चंगे भले सियाने बंदे पूछ रहे होते हैं जी वेखो जी मैनू किसी कुछ कीता ते नहीं। मैं कहते तेनू किसी कुछ नहीं कीता, बस तू कोई काम करया कर।
ਜਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾदू खत्म होवे, कोई ड्यूटी करो, कोई मेहनत करो, कोई आगे बढ़ो जो इस्लाम तरीका बताता है, जद्दोजहद करो, घर बैठे बैठे काला जादू हो गया। बेटा बात पर तवज्जो दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज्यादा गौर करें जी, जो अर्ज कर रहा हूं। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझसे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात की, और ये बात, ये हदीस सारे जवानों ने लिख लेनी है दिल की तख्ती पे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे, और सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे। तो ये सहमने का क्या मतलब हुआ जी? डरे डरे रहने का क्या मतलब? हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। डरे नहीं, सहमे नहीं। हमारे औलिया लोगों के अकीदे मजबूत करते, सूफिया नजरियात मजबूत करते, यानी कोई मानने वाला भी नहीं मुसलमानों का दाता साहब आके बैठ गए, नजरिया पक्का था मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ख्वाजा अजमेर जाके वहां बैठ गए, एक जनाब उन्होंने खैमा लगाया और वो तो मजबूत नजरिए वाले लोग थे। कच्ची कच्ची बातें करना लोगों को, वो एक बात लिखी है बुजुर्गों ने, एक बादशाह को वहम हो गया था कि अगर सुबह सुबह को बुरा बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा काम नहीं होता। बदशगुनी लेते हैं ना लोग। तो शिकार खेलने जाता था तो कहता था सारे रास्ते खाली करा दो, फलाना बंदा को, अगर कोई बंदा मत्थे लग गया तो पता नहीं शिकार होगा कि नहीं। वो शिकार खेलने निकला, सारी सड़कें खाली करा दी। एक बंदा था बेचारा, जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था, अपने बच्चों के लिए चूल्हा जलाना था घर में। उसे पता नहीं था बादशाह आ रहा है। वो चढ़ गया सड़क पे, काबू आ गया फौज के। बादशाह को गुस्सा आया, तुम्हें कहा था अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो मेरे काम खराब हो जाते हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? उसको पकड़ करना बादशाह ने एक दरख्त से बांध दिया। कहा अगर तो शिकार हो गया, अच्छा शिकार खेलने जा रहा हूं तो इसे आजाद कर दूंगा, और अगर अच्छा ना हुआ तो चूंकि इसकी वजह से नहीं होना लिहाजा सजा दूंगा। अब धूप में बंदे को बांध के रखें और सारा दिन गुजर जाए। शाम को असर के बाद बादशाह वापस आया, कहने लगा खोल दो इसे, मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, वरना मेरे को मत्थे लग जाए तो मेरे काम सारे खराब हो जाते हैं, दिन सही नहीं गुजरता। तो अब वो सुबह से बेचारा बंधा हुआ था, तंग आमद बजंग आमद। बंदा तंग आए फिर वो सख्त बातें करता है। तो वो बंदा कहने लगा मरना तो है ही, पर कुछ अच्छी बात करके मरे। कहने लगा बादशाह तेरा शिकार ठीक हुआ है? कहा ठीक हुआ है। कहा सवेरे मैं तेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो ठीक गुजरा है, पर तू मेरे मत्थे लगा था, मेरा नहीं ठीक गुजरा। अब सोच के बता, मनहूस मैं हूं कि तू है? नहूसत लेते हैं लोग, जानबूझकर कमजोर करते हैं, मेरे भाई पक्के हो जाएं। अच्छा एक और बात, एक दिन एक साहब मुझे आके कहने लगे जी किसी ने बंदिश कर दी है, कारोबार बांध दिया है। सच्ची गल दसिया जी, इंज हो सकता है कि अल्लाह किसी दे घर रिज़्क़ कर ले ते राह चो बंदा को बन चढ़े? होता है ऐसे? किन चक्करों में पड़े हुए बाबा जी सरकार और फलाने हो, छोड़े आप मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह की हुजूर हाजिर हो। बाबा सच्चा वो होता है जो रब रसूल का रास्ता दिखाए। अल्लाह वालों की बैत का माना ये, मैं गुलाम हूं एक दरवेश का, हम फकीरों के गुलाम हैं। हम तो गुलामी पे नाज करते हैं, मनम गुलाम अली हैदरी यम कादरी। लेकिन मेरे अजीज आप वो सीखें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। अल्लज़ीना मनु, पक्का नजरिया, पक्का। हाँ मेहनत करनी है, घर से निकलना है, बैठे नहीं रहना, जद्दोजहद करनी है। हमारे बहुत सारे लोग काम नहीं करते, नौजवान काम नहीं करते। नौजवानों एक पेशा बुरा यार वो ना इख्तियार करना, एक पेशा बुरा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना, मांगना। बाकी जो सफाई करके झाड़ू दे के रिस्क कमाए बड़ा अच्छा आदमी है। जो सवेरे उठ के मंडी जाए, रेहड़ी लगाए, वो बड़ा बाइज्जत आदमी। एक पेशा बुरा है वो हाथ फैलाना, हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे।
کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں۔ کمزور نہ بنے، طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ نکلو، گھر سے نکلو، نکلنے کا ارادہ کرو، پروگرام نکلنے کا بناؤ۔ نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی کریں، کام کاج کریں، جانور پالیں، جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے عزیز کام کریں اللہ۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے، وہ کروں جس کی ضرورت ہو۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے۔ اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا، ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا، اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو۔ آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، تو اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں، بات مانیں۔ آپ میری کوئی بات مانیں گے میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ، کوئی شے نہیں، اللہ جانتا ہے کیا ہے مسئلہ۔ ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی، بات نہیں مانتی قوم۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے، آج کل فوٹو لیتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو، اب کہتے ہیں کبھی فوٹو بن جائے نا۔ وہ بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے، خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے، اور پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ نمازی، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو، گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگار کوشش کرے گناہوں سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو، ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا، دیر بڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناراض ہیں، بولتے نہیں بالکل بھی۔ بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، غیبت سے پرہیز، حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز۔ پرہیز کریں، پرہیز کرنا تقویٰ ہے۔ پرہیز کرنے والا متقی ہے، متقی اللہ کا دوست ہے۔ اپنی زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں، مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، تو کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے، دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے۔ فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں۔ کہتے میں تویز لے آسی تو میں ٹھیک ہو گیا، تو وہ تے بندہ دوائی لے آوی ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو۔ اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے،
پھر تو تیرا پیر کامل ہے. اور اگر تو پیری مریدی آج کل نہیں منع کرتے پیر, وہ کہندے نظرانہ آ رہے ہیں نہ سانو کی لوڑ ہے ڈکنے دی, یہ جرم کرتا ہے کرے, ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاندہ ہے کہ نہیں. باقی چھوڑو, یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. نعت کا نعت پڑھ رہا ہے, دنیا چھڑنی پہ تے چھڑ دیاں گا, دامن حضور دا تو 40,000 چو کچھ ہے چھڑ, وہ نہیں چھوڑتا. وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے. تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہے, بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں. بڑا ہو گیا, یہ کمائی کا ذریعہ ہے. لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے, یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے. خدا کے بندو, اللہ سے ڈرو. میں نذرانے کا مخالف نہیں, لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے. آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے. اللہ کے بندے, تقوی, پرہیزگاری, اس کا سبق, اس کا درس, اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. سب سے پہلا تقوی زبان کا. آپ جو بولیں سوچ کے بولیں, زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں, جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں, رب سے ڈر کے بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا. تو تقوی, پرہیزگاری, محتاط, یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں, وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں, وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں, وہ پریشان. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے. ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے, دوسرے سے کوئی غرض. ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ, مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ. فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا, یہ تیرا وظیفہ ہے. کئی دنوں کے بعد پھر آیا, کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں. فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا ہے. جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے. جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے, گلے سڑے پھل بیچیں گے, رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے. بھائی ہم سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو. معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے. اللہ سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت, اس پر عمل کریں. آپ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں, اس پر عمل کریں. اپنی زندگی کو مزین کریں, اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں. آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے, ابا جی بیمار ہے, اماں بیمار ہے, تو پیر صاحب کے پاس ہے. ابا جی اماں جی بیمار ہے, تو تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے. یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے. بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ماں باپ بیمار ہے, ان کو ضرورت ہے, تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں ابا جی کی صحت کے لیے, بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اگر وڈیرے گھر بیمار نے تو ماں اور باپ تو ایک دوائی بتاؤں. کچھ بندے گھورتے نے, ہاں نہ نہیں کرتے. بتا دو جی. اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا. یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا باہر سے کھانا ہے, ایک دوائی بتاتا ہوں. ابا کو فون کرو, کہنا ابا جی آج روٹی نہیں کھانی, میں آؤں گا, میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. اماں کو فون کرو گھر میں, کہا اماں جی دل بڑا کرتا ہے, آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے, ذرا میرا انتظار کرنا. اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, ابا جی کو سکون کی نیند آئے گی. اوئے ہوئے, کوئی مزہ ہے اس کا, کوئی اس کا ذائقہ ہے. ایک دفعہ کہے ابا جی سے کہ ابا جی میرا دل بڑا کرتا ہے, موسم بدل گیا ہے, کپڑے لینے جانا ہے, پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے.
آپ میرے ساتھ چلیں پھر میں نے خریدنے ہیں. اور یار ان سے پیار تو کر, یہ تیری توجہ کے طالب ہیں, ان کو تو پیسے نہ دے ٹائم دے. تو متقی بنے گا, تو پرہیزگار بنے گا. تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کرنی ہیں, تو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے, وہ کہتی ہے دو میری بھی سن لے. وہ تیرا ہی لباس ہے, جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی. تیرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں, اور تو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا ہوا ہوں, پیچھے ہٹ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے, پر حضور تو نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے. نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے. ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شریعت اسلام, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, جو دادا اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. جو ماں باپ دادی نانا نانی ماموں چاچو اللہ نے پسند کیے وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا. یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے, کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو جو دادا اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. جو نانا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا. اسی دوجیاں نال پیار کرتے ہیں تے اپنے نال. وہ میرے عزیز, آپ کا لہجہ انداز محبت والا ہو, پیار والا ہو, آپ متقی بنے. یہ جو اپنی مرضی کا سونا, اپنی مرضی کا اٹھنا, اپنی مرضی کا جاگنا, اپنی مرضی کا کھانا, اس سے نکل آؤ. دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو. تھوڑا سولیا کرو نوجوانوں, والدین کو ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو, اپنے گھر میں وقت گزارو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے. اپنے ارد گرد تھوڑی توجہ کرو. باتیں چونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی, بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. ایک ضروری بات اور بھی ہے, اللہ کے جتنے ولی تھے نا, ان کی جو شے سب سے زیادہ مضبوط تھی وہ تھا مصلی, عبادت. 2.5 گھنٹے قوم موبائل تے بیوے اور نماز فرض بھی نہ پڑھے. اتکیا جے میرے وال. میرا کو دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں تانوں ملن دا, میں کہنا بھائی تیری میری دوستی تے سلام دعا جڑی ہے نا وہ اگے نہیں چل سکتی. تیرے کو ٹائم نہیں تھی, اسی تے اگے بڑے مصروف ہاں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو پہلے صبح کہیں, دوپہر کہیں, شام کہیں. ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالات زندگی ہیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تو ملن دا, تے تسی دوستو تو اچھا لگتا ہے؟ بولو نا یار. اللہ مجھے معاف کرے, نقل کفر نہ باشد, جب یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں. پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو. میرا ایک کلاس فیلو تھا, تو میں اسے کہتا نماز پڑھ, کہتا بس یار میں ہے اچھا آدمی, کہتا یار بس وہ کاروبار بہت پھیل گیا, دعا کرنا یہ میری غلطی ہے. تو چونکہ بے تکلفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی, آپریشن کرانا پڑا, فریکچر ہو گیا. تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا 2-3 دفعہ. تو آخری پھیرے میں نے اسے کہا چھوٹی سی بات کرنی ہے, اور میں نے بڑے ادب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا, میں کیا وہ آپریشن دا ٹائم نکل آیا, نماز کا ٹائم ہی نہیں. صبح فلائٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے, نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نہ کرو یار ایسے. مصلی بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں, قیام میں گزرتی ہیں. محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں, نمازیں نہیں چھوٹی ہونی چاہیے. آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں, عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر, فکری طور پر. تو میری بات مکمل ہوئی. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یاد رکھنا ہے, ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں, سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں. اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے, یقین مضبوط ہوتا ہے, اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ
مضبوط کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط، نماز کی پابندی۔ اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو یار، ہمارے رشتے ترس گئے۔ وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے برا دا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہ آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے، یہ سیکھ کے آئے ہیں، جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات۔ اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کرتا۔ اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے نہیں، رکھ لئی تو پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑھی۔ اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں۔ بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے۔ میرا